وتعالى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ دوستوں اور عزیزین بھائیوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے فسادات یہ اور کچھ نہیں، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس ساری کائنات میں نظام اللہ کے چلانے سے چلتا ہے، فیصلے اللہ کے پوری کائنات میں چلتے ہیں. عزت، ذلت، نفع، نقصان، عروج، زوال، تنگی، فراخی، زندگی، موت، سب فیصلے اللہ کے ہیں. اور اللہ کے فیصلوں کی بنیاد بندوں کے اپنے اعمال ہیں، بندوں کی اپنی زندگی ہے. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ نے جبرائیل سے سوال کیا تھا. حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ حضرت جو چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں. جیسے عمل اوپر چڑھتے ہیں اسی اعتبار سے اللہ پاک کے فیصلے زمین کی طرف اترتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ ظالم کے ظلم کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے. تو انہوں نے جوش میں آ کے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم، ظالم کے ظلم کی نحوست سے سرخاب پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے. اس کے ظلم کا اثر جنگل کی دنیا تک پڑتا ہے. انسان کے اعمال کے اثرات آسمانی دنیا تک پڑتے ہیں. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو اس قوم میں نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو پہلے لوگوں نے کبھی نہ سنی تھی. نئی بیماری کہاں سے آتی ہے؟ جیسے 2-4 سال پہلے ہم لوگ بھی کورونا وائرس کی مصیبت سے گزرے ہیں. ایک نہ دکھنے والی مخلوق نے پوری دنیا کو بلاک کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کو روک کر کے رکھ دیا. لوگ کہتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا، اللہ پاک نے ان کو گوروں میں اللہ پاک نے قید کر کے رکھ دیا. تو یہ نئی بیماری کہاں سے آئی؟ لوگوں نے کہا کہ وہ چائنا والوں نے چمگادڑ کھانا شروع کر دیا تھا، سانپ کھانا شروع کر دیا تھا، یہ وائرس ادھر سے ٹرانسفر ہو گیا. دنیا جو چاہے کہے، 1450 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بے حیائی عام ہوگی تو اللہ نئی نئی بیماری کو پیدا کرے گا جو پہلے لوگوں نے کبھی نہ سنی تھی. تو انسان کا عمل خراب ہوا، نئی بیماریاں اللہ پاک نے پیدا کر دی. ارشاد فرمایا کہ جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے اللہ ظالم بادشاہوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. اور کوئی قوم زکوٰۃ روکتی ہے اللہ پاک آسمان کی بارش کو اللہ پاک روک لیتا ہے. تو اس کی بدعملی کا اثر آسمانی دنیا تک پڑا ہے. اس کی بدعملی کا اثر جنگلات کی دنیا تک پڑا ہے. اس کی بدعملی کی بنیادوں پر نئی نئی بیماریاں وجود میں آئی ہیں. تو پیارے بھائیوں، جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے یہ انسانوں کے اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ پاک کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار ان باتوں کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اپنی زندگی صحیح کرو، اپنے اعمال صحیح کرو، اپنی گزرتی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ. اللہ دنیا اور آخرت میں خیر کے فیصلے اللہ پاک تمہارے حق میں کر کے دکھائے. اس کو قرآن پاک میں یوں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. جو کوئی مرد و عورت اچھے اعمال کریں گے ایمان کے ساتھ، اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ ہم ان کو مزیدار زندگی عطا کریں گے.
خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ اللہ زندگی کے بنانے کا وعدہ اپنے دین پر کرتا ہے، اچھے اعمال پر کرتا ہے، ایمان اور عمل پر اللہ پاک اپنے بندوں کی زندگی کے بنانے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور جب اللہ بنانے پر آتے ہیں تو اسباب کے بغیر بنا کے دکھاتے ہیں۔ مال کے بغیر کام بنا دیا، دوائیں نہیں شفا اللہ نے دے دی، ہتھیاروں کے بغیر حفاظت اللہ نے کر دی، کرسیاں نہیں عزت کا تاج اللہ پاک نے سر پہ پہنا دیا۔ اور دوسری طرف اگر اللہ سے بغاوتیں کی جائیں اور زندگی گناہ اور نافرمانی والی بنائی جائے تو پھر ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہماری یاد سے اعراض کرتا اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ زندگی کے تنگ کرنے پر آتے ہیں تو مال دے کے کام بگاڑ دیتے ہیں، دوائیں دے کر شفا چھین لیتے ہیں، ہتھیار دے کر حفاظت چھین لیتے ہیں، اچھے گھر دے کر سکون چھین لیتے ہیں، نرم بستر دے کر اللہ پاک نیند چھین لیتے ہیں۔ دنیا حیران ہوتی ہے کہ سارے اسباب تو ہمارے پاس ہے لیکن زندگی اجڑی کیوں ہے، زندگی تباہ و برباد کیوں ہے؟ گاڑیاں ہمارے پاس، بنگلے ہمارے پاس، مال کی ریل پیل ہمارے پاس، اور دولت ہمارے پاس، اور شہرت ہمارے پاس، دل کی دنیا بے چین کیوں ہے اور دل کی دنیا بے سکونی کا شکار کیوں ہے؟ کیا بات اس کے پیچھے ہے؟ بات اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ سے بغاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے دل کی دنیا کو سوئچ آف کر کے رکھا ہوا ہے، دل کی دنیا کو اللہ پاک نے ویران کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو کہ دل کی دنیا اجڑ چکی ہے۔ کیا معاملہ کہ اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اللہ سے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے۔ تو جب اللہ سے بغاوتیں کی جائیں تو دل کی دنیا بے چینی کا شکار ہے، اور پھر بے برکتیاں اور ذلتیں اور تباہیاں اور بربادیاں یہ سارا کا سارا بندوں کا اپنا مقدر بنتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس کی طرف متوجہ کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے حق میں اللہ کے فیصلے صحیح ہو جائیں تو اس کے لیے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کامل دین لے کر آیا، ایک کامل زندگی لے کر آیا۔ اس زندگی پر، اس دین پر اپنی زندگی کو لے کر آ جاؤ، اللہ اپنی قدرت سے تمہاری اپنی زندگی بنا کے دکھائے۔ اور خدا نہ خواستہ تم نے دین کو چھوڑ دیا تو پھر دنیا میں بھی تباہیاں ہیں اور آخرت میں بھی تباہیاں ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہمارے سارے مسائل کا حل ہماری اپنی جیب میں ہے، لیکن مسلمان ساری دنیا میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ کوئی ہمیں عزت دے دے، کوئی ہمارا کام بنا دے، کوئی ہمارے اپنے مسائل حل کر دے۔ ہمارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے دین میں ہے، ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ سے جڑنے میں ہے، ہمارے سارے مسائل کا حل تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے میں ہے۔ ہم ان کی پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اللہ کی قسم اللہ دنیا اٹھا کے ہمارے قدموں میں اللہ ڈال کے دکھائے گا، اور دنیا کو ذلیل کر کے اللہ پاک ہمارے قدموں میں ڈال کے دکھائے گا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت انشاءاللہ ہمارا اپنا مقدر ہوگی اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا جائیں، آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنا جائیں۔ گناہ اور نافرمانیاں یہ ہلاکت کا ذریعہ ہوتے ہیں، یہ بربادی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس بستی میں سود پھیل جائے اور جس بستی میں زنا پھیل جائے اس بستی والوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر کے رکھا ہوا ہے کہ سود عام ہوا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اور بے حیائی عام ہوئی یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ امی جان عائشہ سے پوچھا گیا تھا امی جان زلزلے کیوں آتے ہیں، زمینیں کیوں لرزتی ہیں اور سمندر میں سونامی کے جھٹکے کیوں پڑتے ہیں؟ امی جان عائشہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب لوگ ناچ گانے کی محفلیں قائم کرتے ہیں اور جب زنا عام ہوتا ہے اور جب شرابیں پی جاتی ہیں تو آسمانی دنیا پر اللہ پاک کو غیرت آتی ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین کے لگاموں کو کھینچ دیا جائے، پھر زمینیں لرز رہی ہیں، پھر زمینیں پھٹ رہی ہیں، اور پھر سمندر میں سونامی کے جھٹکے پڑ رہے ہیں۔ یہ مصیبتیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ تباہیاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ وبائیں اور بلائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ انسان اللہ کی دھرتی پر اللہ کا باغی بن رہا ہے، انسان اللہ کی دھرتی پر اللہ پاک کا نافرمان بن رہا ہے، تو ہلاکت کے فیصلے اللہ کی بارگاہ سے ہو رہے ہیں۔ لہذا پیغام دیا کہ اپنی زندگی صحیح کرو اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتے تھے اور باپ سے زیادہ شفقت کرتے تھے، اس لیے جہاں آپ نے نیک اعمال کی ترغیبیں دی ہیں اور نیک اعمال کی اپنی امت کو دعوت دی ہے، وہیں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار سمجھایا کہ دیکھو یہ برائیاں یہ ہلاکت کا ذریعہ ہیں، یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہیں، ان سے بچو ورنہ
ورنہ ہلاکت مقدر ہو جائے گی، ورنہ تباہی مقدر ہو جائے گی۔ اس ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، 15 قسموں کی برائیاں سنائیں اور فرمایا کہ جب یہ ہوگی تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر زمینیں لرزیں گی اور سمندر کے پانی چڑھیں گے اور آسمان اور زمین سے وباؤں اور بلاؤں کا نزول ہوگا۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو ان گناہوں اور نافرمانیوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وابقى امه وادنى صديقه واقصى اباه وزارت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان الزعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے ہم سے محبت کرنے والی شخصیت نے ہم سے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے مدینہ والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع سے ارشاد فرمایا تھا، اس بودوڑ کے مجمع تک یہ پیغام پہنچایا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، علم دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، ماں کی نافرمانی کرے، دوستوں کو قریب کرے، باپ کو دور کرے، مسجدوں میں کھلا شور مچایا جانے لگے، قوم کا سردار ذلیل ترین شخص ہو جائے، لوگوں کا ہیرو بدترین شخص ہو جائے، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے اور ناچ گانا عام ہو جائے، ناچنے والی عورتوں کا رواج عام ہو جائے اور بعد کے لوگ پہلے لوگوں کی شان میں گستاخیاں کرنے لگیں اور نشہ عام ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب 15 برائیاں عام ہوگی تو پھر انتظار کرنا کہ پتھر آسمان سے برسیں گے، پھر انتظار کرنا کہ زمینیں پھٹیں گی اور پھر انتظار کرنا کہ سرخ آندیاں چلیں گی اور پھر انتظار کرنا کہ سرخوں کو اللہ تعالیٰ کتے اور خنزیر کا اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ پیارے بھائیوں، آج غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ 15 برائیاں میرے اندر تو نہیں ہیں، یہ کئی 15 برائیاں ہمارے گھر کے اندر تو نہیں ہیں۔ آج امانت کو مال غنیمت سمجھا جا رہا ہے، آدمی بہنوں کا حق دبا کے کہتا ہے کتنی طاقت ہے جان نکال کے دکھا دے، بھائیوں کا حق دبا کے کہتا ہے کتنی طاقت ہے جان نکال کے دکھا دے۔ ٹھیک، آج سامنے والا کمزور ہے، آج وہ نہیں نکال سکتا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنے قدرت سے نکال کے دکھائے گا۔ آج امانتیں ضائع کی جا رہی ہیں، آج زمینیں دبا کر لوگ کہتے ہیں کتنی طاقت ہے نکال کے بتا دے، پیسے لے لیے لوٹانے تیار نہیں ہے، بہنوں کا حق ہے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ کس کا حق ضائع کر رہا ہے، کس کا حق برباد کر رہا ہے۔ بچپن کا دور تھا، ایک ماں کی گود دیکھی تھی، ایک باپ کی گود دیکھی تھی، ایک پلیٹ میں بیٹھ کر بہن اور بھائی بچپن میں کھانا کھایا کرتے تھے، ایک صحن میں کھیلا کرتے تھے، کیسی محبتوں کی فضائیں ہوا کرتی تھی، وہ کھیلنا بھی ساتھ اور کھانا بھی ساتھ اور سونا بھی ساتھ۔ کوئی وقت ایسا بھی آیا کہ بہن نے اپنے بھائی کا پیشاب بھی دھلایا تھا، پاخانہ بھی دھلایا تھا، وقت گزرتا رہا، امی ابا بوڑھے ہو کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اب بھائی بھی جوان ہو بڑا ہو چکا ہے اور بہنیں بھی بڑی ہو چکی ہیں، اب ساری پراپرٹی پر بھائی کا قبضہ۔ اب بہنیں بولتی ہیں کہ بھیا ہمیں تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے، بس قرآن اور حدیث سے ہمارا جتنا بنتا ہے نا ابا کی پراپرٹی میں بس اتنا ہی ہم کو دے دو۔ آپ کو ایسی درد بھری داستان ملے گی کہ مطالبہ کرنے والیاں وہ مطالبہ کرتے وہ بوڑھیوں کے مرکب کے جا کے قبرستان میں سو گئی، لیکن ظالم بھائی نے بہن کے حق کو نہیں ادا کیا۔ یہ وائٹ کالر چور ہے جو اپنی بہن کا حق ضائع کر رہا ہے، جو اپنے باپ کا اپنے بھائیوں کا حق ضائع کر رہا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کا حق ضائع کر رہا ہے۔ تو آج امانتیں ضائع کی جا رہی ہیں، آج مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جا رہا ہے، آج زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جا رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، یہ تو نعمت کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، اللہ نے مجھے لینے والا نہ بنایا۔ کیا میں حقدار تھا کہ اللہ مجھے مال دیتا، اللہ مجھے عزت دیتا، اللہ مجھے گھر دیتا، بلا استحقاق اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ یہ تو بہت بڑی سعادت تھی کہ میں 100 روپے میں 2.5 روپے اللہ کے نام پہ اللہ کے بندوں کو دینے والا بنو، 1 لاکھ میں سے 2.5 ہزار اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والا بنو،
آج زکات تاوان سمجھا جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، ادھر سے بچا لیا جائے ادھر سے بچا لیا جائے، دنیا والوں سے بچا تو سکتے ہیں، دنیا والوں سے چھپا تو سکتے ہیں، لیکن کائنات کے رب اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو آج زکات تاوان سمجھا جا رہا ہے، آج علم دنیا کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے، آدمی بیوی کی اطاعت کر رہا ہے، ماں کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ماں کا درجہ کتنا بڑا اللہ کے رسول نے بتایا، فرمایا ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آج کتنی مائیں گھروں میں سسک رہی ہیں، آج کتنے باپ گھروں میں سسک رہے ہیں، کیا بات ہے کہ اولاد پوچھنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ ماں کا درجہ کتنا بڑا اور ابا کا درجہ کتنا بڑا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت ہے، صحابہ ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ حضرت بلال دوڑے آ گئے کہ اللہ کی رسول اب چلیے بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، بندے کی زبان پر کلمہ نہیں۔ ہمارے نبی تیزی سے گئے، جا کر ان کو دیکھا، ان سے بات چیت کی، وہ بات تو کرنے زبان پہ کلمہ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی ان کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کسی نے کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے پوچھا راضی ہے یا ناراض ہے؟ کہا جی ماں ناراض ہے۔ کہ بلاؤ ان کو جلدی سے، ان کی ماں تشریف لے کر آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو اپنے بیٹے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں ہے، اس کی زبان کی شکایت ہے، یہ زبان کا بڑا سخت ہے، بات کرتا ہے دل چیر کے رکھ دیتا ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دے کر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ معاف کر دیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ انہوں نے کہا حضرت اس نے مجھے بہت درد پہنچائے ہیں، میری معاف کرنے کی طبیعت نہیں ہوتی۔ اب اللہ کے رسول نے نا بہانے کے طور پر حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال ایک کام کرو، ڈھیر ساری لکڑیاں لو جنگل سے، ہم علقمہ کو آگ میں جلا دیتے ہیں۔ ماں نے کہا کہ حضرت آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلانے کی بات کرتے ہو۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو نے معاف نہ کیا اور یہ بغیر ایمان کے دنیا سے گیا تو پھر سیدھا جا کے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ میرے برداشت کی چیز نہیں ہے، میں نے معاف کیا۔ ماں نے کہا میں نے معاف کیا، اور ادھر بیٹے کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روح نکل گئی۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ آج کتنی مائیں گھروں میں سسک رہی ہیں۔ قرآن میں فرمایا کہ ان کی کوئی بات بری لگے تو ان کو اوف بھی نہ کرنا۔ آج تو جوان اولاد اماں کو بڑھیا بول رہی ہے، ابا کو بڈھا بول رہی ہے، کتنے باپ کو گالیاں پڑتی ہیں اولاد کے ذریعے، کتنی ماں کو گالی پڑتی ہے اولاد کے ذریعے، اور کتنے اولاد تو ایسی ہے جو اپنے ابا سے کہتے ہیں آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ ارے تجھے اتنا بڑا کر دیا پھر بھی کچھ بھی نہ کیا، اتنے احسانات تجھ پر کیے۔ آج کتنی مائیں گھروں میں سسک رہی ہیں، آج کتنے باپ گھروں میں سسک رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کی جائے، ضرورت ہے کہ اپنے ابا کی خدمت کی جائے۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، اور جس ماں نے 2 سال دودھ پلائے، جس ماں نے اس کا پیشاب پخانہ دھویا، جس ماں نے ہر رات اس کے لیے جاگ جاگ کر گزاری ہے، اس کی بیماری کے وقتوں میں ساری رات اس کا بوڑھا باپ اس کے سرانے بیٹھ کے آنسو بہاتا رہا، اس کی ماں اس کی بیماری پر روتی رہی۔ آج یہ جوان ہونے کے بعد اماں کو پوچھنے تیار نہیں ہے، ابا کو پوچھنے تیار نہیں ہے۔ درد کی بات ہے، بوڑھے باپ کو پتا ہوتا ہے میرے بیٹے کو کون سا چاکلیٹ پسند ہے اور کون سا پھل پسند ہے اور کون سی مٹھائی پسند ہے۔ وہ غریب بھی ہونا، وہ گھر آتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آ رہا ہے، لیکن ایک بڑا ہو جانے والا بیٹا اس کو نہیں پتا کہ میرے بوڑھے ابا کو کون سا پھل پسند ہے، میری بوڑھی امی کو کون سا پھل پسند ہے۔ تو ماں باپ پر آج ظلم کیے جا رہے ہیں، دوستوں کو قریب کیا جا رہا ہے، باپ کو دور کیا جا رہا ہے، مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کی فضائیں قائم ہو رہی ہیں، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور قوم کا سردار ذلیل ترین شخص بن رہا ہے۔ لوگوں کا ہیرو وہ بن گیا جس کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، بس ناچنا گانا اس کی اپنی زندگی کا حصہ۔ ہماری نوجوان نسل وہ ناچنے والوں کو زندگی کا آئیڈیل بنائے جا رہی، گانے والوں کو زندگی کا آئیڈیل بنائے جا رہی۔ میں اس نوجوان مجمع کو سلام کروں، میں سب کو نیک سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ موبائل کا دور ہے باتیں دور تک پہنچتی ہیں۔ کسی ایسے بھائی کے کان تک میری آواز پہنچ رہی ہے جس نے ناچنے کو تہذیب بنا لیا اور گانے کو تہذیب بنا لیا اور ناچنے والوں کو زندگی کے آئیڈیل بنا لیا، میں کہوں اللہ کی واسطے توبہ کر لو، ان راہوں پر نہ جاؤ، اس گندی زندگی پر نہ جاؤ۔ یہ جو تمہیں 3 گھنٹے میں بتایا جاتا ہے 3 سے 6، 6 سے 9، 9 سے 12، یہ ان کی ایکچوئل زندگی نہیں ہے۔ وہ 3 گھنٹہ دکھانے کے لیے
اس نے پیچھے 1 سال محنت کی ہے فلم تیار کرنے میں، 6 مہینہ محنت کی ہے فلم تیار کرنے میں، وہ بار بار شوٹ کیا، بار بار شوٹ کیا تاکہ ہمیں دھوکہ دے سکیں کہ ہم لوگ ایسی لگزریس لائف گزارتے ہیں۔ اس 3 گھنٹے میں اس ناچنے والے اسٹار کا اور بستروں پر نیند کے بغیر کروٹیں بدلنا ہمیں کوئی نہیں دکھا تھا، ان اسٹارز کا سوسائڈ کرنا ہمیں کوئی نہیں دکھا تھا، ان کا سکون کے لیے وہ شرابیں پینا اور ڈرگس لینا ہمیں کوئی نہیں دکھا تھا، ان کا تڑپنا اور مچلنا ہمیں کوئی نہیں دکھا تھا۔ ہم تو آئے تھے کہ جا کر ان کو بھی سمجھائیں، ہماری اپنی بدقسمتی کہ ہم خود ہی راستہ بھٹک گئے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ تو کسی ایسے بھائی کے کان تک آواز پہنچ رہی ہے کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور ناچنے والوں کو زندگی کا آئیڈیل بنا گیا، ارے بھائی واپس آ جاؤ، حشر کے میدان میں کس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرو گے؟ چشم تصور میں دیکھو، ایک طرف نبیوں کے امام کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف انبیاء کرام کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ، تابعین، بزرگان دین، اللہ والے، اور ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف شداد ہے، ایک طرف حامان ہے، قوم عاد، قوم لوط، قوم ثمود، قوم لوط، اور یہ ناچنے اور گانے والے اللہ نہ کرے اسی پر مرکب کے دنیا سے چلے گئے، ایک طرف جہنم کی طرف وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب تصور کرو کہ تمہیں حشر کے میدان میں کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا ناچنے والوں کے ساتھ جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہتے ہو؟ تو آج ناچنے والے اور گانے والے آئیڈیل بن گئے، اور آج نشہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، آج ڈرگز عام ہوتی چلی جا رہی، حالانکہ نشہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، نشہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ نشہ کرنے والے علماء نے کتابوں میں لکھا کہ مسواک کرنے میں 70 سے بھی زیادہ فائدے ہیں، سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد آ جاتا ہے، اور نشہ ور چیزیں کھانے اور پینے میں وہ 70 سے بھی زیادہ نقصانات ہیں، سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد نہیں آتا، موت پہ کلمہ یاد نہیں آتا۔ آج کتنا نشہ ہمارے مسلم معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے کتنے نوجوان شراب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ڈرگس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو کسی ایسے بھائی کے کان تک میری آواز پہنچتی ہو جو شراب کا عادی بن گیا، جو نشے کا عادی بن گیا، میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دے کے کہوں کہ اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ ارے تم اپنا مقام پہچانو، تم اپنی حیثیت پہچانو، ارے تم نے نبیوں کے امام کا کلمہ پڑھا ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تم نے پڑھا، اور تمہارے لیے 1450 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو گرائے اور اللہ سے دعائیں کی، اور تمہیں اپنا بھائی کہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کا ایک مقام ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا تھا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، اے کاش میں میرے بھائیوں سے ملتا، اے کاش میں میرے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ نے کہا حضرت اولیس نحن اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انتم اصحابی ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ بودوڑ کے نوجوان کو اللہ کے رسول اپنا بھائی کہیں، بودوڑ کے ایک جوان کو اور ایک مرد کو اللہ کے رسول اپنا بھائی کہیں، جس کو اللہ کے رسول نے اپنا بھائی کہا ہو، کیا اس کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ شراب پی کر گٹر کے کنارے پڑ جائے یا نشہ کر کے گٹر کے کنارے پڑ جائے؟ ارے تمہاری اتنی گری ہوئی حیثیت نہیں ہے، تم تو نبیوں کے امام کے امتی ہو۔ تو شراب، کوئی بھائی شراب کی طرف چلا گیا اللہ کے واسطے واپس آ جائے، نشے کی طرف چلا گیا اللہ کے واسطے توبہ کر لے، اپنی جوانی برباد نہ کرے، اپنی زندگی برباد نہ کرے، اور شیطان آپ کو یہ دھوکہ نہ دے کہ صاحب اب تو میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں، اب کیسے واپس لوٹ سکتا ہوں۔ اللہ اللہ ہے، کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا بیٹا اپنے ابا سے کہے کہ ابا بڑی مشکل میں پھنس گیا ہو، اور غریب باپ بھی ہونا اپنی قوت بھر کوشش کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو نکالنا ہے۔ ساری کائنات کے رب اللہ ہیں، ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ اس مشکل میں پھنسا ہوں، اس گندی لت میں پھنسا ہوں، اللہ آپ نکال دیجئے۔ تو کیا خیال اللہ نہ نکالے گا؟ کیا خیال اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوگی؟ تو موبائل کے ذریعے سے کسی ایسے بھائی کے کان تک آواز پہنچ رہی جو شراب کا عادی بن گیا، اللہ کی واسطے توبہ کر لیں۔ کسی ایسے بھائی کے کان تک آواز پہنچ رہی ہے جو شراب تو نہیں پیتا ہے اور نشہ تو نہیں کرتا ہے لیکن پیسے بھی کمانے ہیں، وہ شراب کا ڈیلر بن کے بیٹھا ہوا، وہ نشہ اور گولیوں کا ڈیلر بن کے بیٹھا ہوا،
اللہ کا واسطہ دے کے کہو کہ اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ پیسہ کمانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو برباد نہ کرو، اس امت کی تباہی اور بربادی میں حصہ نہ لو۔ قسموں سے اللہ کے رسول کا حوض کوثر پر سامنا کرو گے، تمہیں پیاس کی شدت ہوگی اور حوض کوثر نگاہوں کے سامنے ہوگا اور پلانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تم کس منہ سے جا کر اللہ کے رسول سے کہو گے کہ اللہ کے رسول مجھے بھی تو حوض کوثر پلائیے؟ ارے تم نے تو امت کو شرابیں سپلائی کی ہیں اور نشے سپلائی کیے ہیں، تم کس منہ سے نبیوں کے امام سے مطالبہ کرو گے کہ ہمیں بھی تو حوض کوثر پلا دیجئے، ہماری بھی تو سفارش کر لیجئے؟ تو کسی ایسے بھائی کے کان تک آواز پہنچتی ہے جو ان چیزوں کا ڈیلر بن کے بیٹھا ہوا، اللہ کے واسطے توبہ کر لے۔ آج نشہ عام ہو رہا ہے، آج ناچنا گانا عام ہو رہا ہے۔ موسیقی یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ روح کو کاٹ دینے والا خنجر ہے، یہ دل کی دنیا کو برباد کر دینے والا خنجر ہے۔ یہ ناچنا اور گانا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا اور بجانا یہ دل میں ایسے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگا رہا ہوتا ہے۔ یہ موسیقی یہ دو دھاری خنجر ہے جو ہماری روح کو بے قرار کر دیتا ہے، جو ہمارا تعلق اللہ سے توڑ دیتا ہے۔ تو آج ناچنا گانا عام ہو رہا ہے، ایک دور تک کہیں جانا پڑتا تھا، اب تو ہاتھوں میں پہنچا ہوا ہے، اور اس موبائل نے زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی، زندگیاں برباد کر کے رکھ دی۔ ایمان کا جنازہ نکل گیا اس موبائل کی وجہ سے۔ پیارے بھائیوں، اس نوجوان کو سلام کروں جس کا موبائل پاک اور صاف ہو، جو موبائل کی گندگیوں سے بچ کر وقت گزارتا ہو۔ ہمیں اس کی فضا اور ماحول بنانا چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، اس کی برائیوں سے بچیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ضرورت کے اعتبار سے استعمال کرنا ہے کریے، لیکن بے حیائی کے کاموں سے ہمیں اس میں بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج کے لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ 15 بڑی بڑی برائیاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب یہ ہوں گی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں نیکی پر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آنے کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول گزرا ہے، کیا پیغام دے کے گزرا کہ بس 10 دن سیرت پر جلسے کر لیں اور نبی کو بھلا دیا جائے، اور سیرت پر بیان ہو جائے اور نبی کو بھلا دیا جائے۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ جیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر اور مرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر۔ اب دعوت ہر بندہ کرتا ہے، صاحب میں بھی تو غلام رسول، میں بھی تو عاشق رسول۔ تو یہ سوال میں اپنی ذات سے کر لوں اور آپ اپنی ذات سے کر لیں، یہ کون سا عشق رسول ہے کہ چہرے پر اسطورہ چل رہا ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ موبائل میں ننگی فلمیں چل رہی؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان کے گھر سے ناچ گانے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ اللہ اکبر کی صدا سن کے مسلمان اللہ کی در پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان جھوٹ کہہ رہے ہیں اور سود پہ سودے ہو رہے ہیں اور دھوکے دیے جا رہے ہیں اور فراڈ کیے جا رہے ہیں اور گالی بھی دی جا رہی ہے، غیبتیں بھی کی جا رہی ہیں؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان کی قدم اللہ کی نافرمانی کے اڈے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ گھر میں ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہے، بہنوں کا حق دبایا جا رہا ہے اور بیوی پر ظلم کیے جا رہے ہیں؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ اپنے ہاتھوں میں شراب کے جام چھلکائے جائیں؟ یہ عشق رسول نہیں ہے، عشق رسول کا دھوکہ ہے۔ عاشق کی تو زندگی کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، اس کی ترجیحات ہی نرالی ہوتی ہیں۔ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ جیتا بھی نبی کے دین پر ہے، وہ مرتا بھی نبی کے دین پر ہے۔ ہم سب اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اور ہم سب کی زبان پر ایک جملہ گزرا، اے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے عشق کرتا ہوں۔ تو عشق کا تقاضا کیا کہ ان کی زندگی کو اپنا لیا جائے، ان کی تعلیمات کو اپنا لیا جائے۔ پیارے بھائیوں، برسوں گزر گیا ان کی زندگی سنتے ہوئے، اب تک زندگی نہ بدلی۔ برسوں گزرے، ربیع الاول آیا اور چلا گیا، زندگی نہ بدلی۔ رمضان آیا چلا گیا، زندگی نہ بدلی۔ ہر ہفتے جمعہ کے بیانات سنے، زندگی نہ بدلی۔ کوئی جمعہ تو انقلابی بن جائے، کوئی ربیع الاول تو انقلابی بن جائے، کوئی رمضان تو انقلابی بن جائے، کوئی بیان تو انقلابی بن جائے کہ ہم لوٹ جائیں اپنے اللہ کی طرف، ہم لوٹ جائیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کی طرف۔
ان کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، ان کے اعمال کے مطابق اپنی زندگی بنانے والے بن جائیں۔ وہ دن کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا؟ آنکھیں ترس گئی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بہار دیکھنے کے لیے، مسجدوں کو آباد دیکھنے کے لیے، گھر گھر اللہ کا دین دیکھنے کے لیے۔ آج یہ سارا مجمع نیت کریں انشاءاللہ آج کے جمعہ کو زندگی کا انقلابی جمعہ بنائیں گے۔ اب ہمیں بدلنا ہے، اب ہمیں اللہ کا بننا ہے۔ بڑے دن گزر گئے اللہ کو ناراض کر کے، بڑے دن گزر گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا کر۔ او بھائی، اللہ کو ناراض کرنے نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا، ہمیں تباہی اور بربادی میں ڈالا ہوا۔ اللہ سے بغاوت نے کر کے ہمیں کیا ملا؟ لاک ڈاؤن دامن میں آیا، وبائیں اور بلائیں دامن میں آئیں، نبی کو چھوڑ کر ہلاکت ہی ہمارا اپنا مقدر بنی، ہمارا خون تو پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ او بھائی، اب اللہ سے رجوع کر لیا جائے، آج کے جمعہ میں اپنے اللہ سے توبہ کر لی جائے کہ اللہ آپ معاف کر دیجئے، آج کے بعد جیوں گا آپ کے حکم پر، آج کے بعد مروں گا آپ کے حکم پر۔ آج کے جمعہ کو انقلابی بنانے کے عزم کیے جائیں کہ اب جینا نبی کے دین پر ہے، اب مرنا انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ارے سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اب جینا بھی انشاءاللہ نبی کی غلامی پر اور مرنا بھی انشاءاللہ نبی کی غلامی پر۔ اپنے گھروں میں انشاءاللہ دین زندہ کریں گے۔ اللہ کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے گھروں کی فضا دینی بنا لیں، اپنے گھروں کا ماحول دینی بنا لیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے مزین کریں۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں دین زندہ کریں، ورنہ ایک بڑی نسل ہے جو تباہی کی طرف جا چکی ہے، جو ہلاکت اور بربادی کی طرف جا چکی ہے، ایمان کے سودے ہونے کے قریب ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں کی فضا دینی بنائیں۔ اسی دینی فضا بنانے کے لیے 3 کام ہمیں بطور خاص کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا کہ علماء سے جڑ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ موت میت علماء، کاروبار علماء، تجارت علماء، کھیتی باڑی علماء، سارے مسائل علماء سے مل کر پوچھیں۔ حضرت شادی کیسے کرنی، موت میت کا کیا حکم ہے، تجارت کا کیا حکم ہے؟ ہم جڑیں علماء سے، اللہ زندگی آسان کر دے گا۔ علماء سے دوستی کرنے کی نیت کیجیے۔ دوسری بات عرض کرتا ہوں، بدن بیمار ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ارے یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، حب جاہ، حب مال اور گناہوں کی گندی عادت ہے۔ اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے کہ ہم اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور ان سے رہبری لے کر زندگی گزاریں۔ اللہ زندگی کو شاندار کر دے گا۔ اور پھر پیارے بھائیوں، ایک بڑی خوبصورت سی محنت ہے ہماری اپنی دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت، جسے 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے چلایا۔ اس محنت میں لگنا ہے۔ کیسے لگنا؟ مثبت بن کر، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر اور پاؤ بھر کے دل کو سمندر جیسا وسیع کر کے ساری دنیا میں چلنا پھرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے آج کی ہونے والی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا سچا عشق عطا فرمائے اور اسی پر جینے اور مرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔